إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ہود کی آیت نمبر 14 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی میں پورا دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں ان سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا. وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے، بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. افمن كان على بينة من ربه، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، ويتلوه شاهد منه، اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو. ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جو اس کا کفر کر دے یا انکار کر دے. فالنار موعدہ، تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے یا وعدے کی جگہ ہے. فلا تک فی مریۃ منہ، سو آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں. انہ الحق من ربک، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی.
گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس دعوے پر کہ یہ قرآن اللہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے، ان کو چیلنج کیا کہ اللہ کے سوا جس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو اس کو بلا لو، اور اس کتاب کی 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر دکھاؤ، اور فرمایا کہ یہ آپ کی اگر اس چیلنج کا جواب نہ دیں اور اس کو قبول نہ کریں تو جان لیں کہ یہ اللہ کی علم سے نازل کردہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فرمایا لیکن بہت سارے لوگ اتنے واضح چیلنج اور اتنے واضح دلیل کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو بسا اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ بات سننے سمجھنے دلیل کے واضح ہو جانے کے باوجود ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کچھ لوگ ہیں ہی ایسے جن کو دنیا کی زندگی اور اس کی زینتیں، اس کی آسائشیں، اس کا مال اور متاع اور لائف سٹائل یہی بھاتا ہے، وہ آخرت کے متعلق شک میں ہی رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ابھی میسر ہے بس یہیں پر سارا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے آپ ان کے سامنے آخرت کے لیے اور ایمان کے لیے لاکھ دلائل پیش کریں، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی، ان کا مطلوب اور مقصود ہی کچھ اور۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت کفار ہیں یا منافقین ہیں، جو صراحتاً کفر کے اوپر ہیں یا نام نہاد اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا کے سوا ان کو اور کچھ مقصود نہیں۔ یہاں پر کفار اور منافقین وہ مقصود ہیں، اگلی آیت اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ کفار اور منافقین ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، وگرنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن وقتی طور پر دنیا کے معاملات کو آخرت پر فوقیت دے دیتے، اور کسی نہ کسی معاملے پہ دین سے پھسل جاتے، اور دنیا کی چاہت تو تقریباً ہر کسی کے اندر ہی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس چاہت کے اندر وقتی طور پر بہک جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہ مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ تو دنیا کے اندر اپنے مختلف غلطیوں کی سزا بھگت کر یا پریشانیاں اور آزمائشیں اور امتحان میں مبتلا ہو کر ان گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے، یا نعوذ باللہ عذاب قبر کی صورت میں، یا حشر کے میدان کی سختیوں کی صورت میں، یا جہنم کے اندر کچھ عرصہ رہنے کے بعد بہرحال وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ اور ابدی جہنم کا عذاب صرف کفار اور منافقین کے لیے ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے در حقیقت ایمان کبھی قبول کیا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر اس قدر مست رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ ان کا مطمع نظر کچھ تھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی شدت کے ساتھ مخالفت کرنے والے یہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے، اور وہ دنیا کے اندر کسی ایسے قانون، کسی ایسے ضابطے اور کسی ایسے ملک اور افراد کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کی دنیاوی زندگی کی عیش اور عشرت کے اوپر کسی قسم کا سوال اٹھائے یا قانون بنانے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کسی ایسے مذہب سے کوئی فکر اور پریشانی لاحق نہیں ہے جو لوگوں کو صرف اس بات کی دعوت دیتا ہو کہ ذکر فکر کرو، اپنی مست موجی کے اندر اور دھمالے ڈال کر یا کسی کٹیا کے اندر بند ہو کے مخصوص قسم کی باتیں کرتے رہو۔ ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، تکلیف صرف تب ہوگی جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے لگے۔ تکلیف وہاں ہوگی جب آپ یہ کہیں گے کہ دین غالب ہوگا اور معاشرے کے اندر بھی اللہ کے احکامات جو ہے وہ نافذ ہوں۔ تکلیف وہاں پر ہوگی جب آپ یہ کہیں گے کہ برائی کے اڈے نہیں چل سکتے، وہاں ان کو بڑی تکلیف، وہاں وہ اس دین کو جو دستور حیات ہے، اپنے اس دین جو ان کی مرضی کا ہے، جس کے اندر خواہشات پرستی ہے، اس کے لیے پسے پشت ڈال دیں گے، خواہ وہ ظاہری طور پر مسلمانوں والے نام کی کیوں نہ ہوں، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہ فوری طور پر کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات کہ ایک بڑا افسوسناک میں نے بیان پڑھا
گورنر اسٹیٹ بینک ایک بہت بڑی کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی بینکاری کے اور اسلامی معاشی نظام کے جو قوانین ہیں ان کو ملک کے اندر نافذ کریں، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم کمرشل بینکوں کے تمام مفادات کا لازماً خیال کریں گے اور زبردستی شریعت کسی پر لاگو نہیں کی جائے گی۔ مطلب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پھر یعنی وفاقی شرعی عدالت کی حیثیت کیا ہے، اس کے قانون کی حیثیت کیا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت کیا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام سے کے دستور ہونے کی حیثیت سے، اور اس شک کی کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اسلام کے احکامات سے متصادم ہو، اس کی کیا حیثیت؟ ایک افسر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی ہم شریعت کے معاملات کو عام لوگوں کے مفادات کی خاطر پسے پوش ڈال دیں گے اور ان کے اوپر نافذ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ رب لگے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ، آپ معبود بن گئے ہیں کہ جب چاہیں گے شریعت کی کسی چیز کو باطل کر دیں گے، کینسل کر دیں گے اور کہیں گے جی نہیں اس کے مقابل یہ والا قانون جو ہے وہ درست ہے۔ تو پھر اور کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر تو اسی چیز کا نام ہے۔ اس لیے اس قسم کی لوگ جن کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جب ہم دنیا کی زندگی کے اندر دستور اور قانون میں اللہ کی نافرمانی کے احکامات کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیں، تو پھر ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ہمارا سٹیٹس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ اللہ کی بغاوت، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ساتھی بننا۔ اس لیے یہ بڑی سنگین باتیں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دین کی اساس اور بنیاد کا ہی نہیں پتہ کہ دین کس چیز کا نام۔ ایک خاندانی طور پر، نسلی طور پر ایک جگہ پیدا ہوئے، نام مسلمانوں والے ہو گئے، سب کچھ آئیڈیالائز بھی دوسروں کو کیا، مغرب سے ہی پڑھے، زبان بھی ان کی بولی، کلچر بھی ان کا اپنایا، نظام بھی ان کا ہی پسند ہے، لیکن لوٹ مار کرنے کے لیے ان ممالک میں بیٹھے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کرپشن کر سکے۔ تو اس لیے یہ جو صورتحال اللہ فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں کے لیے راضی ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو یہ جان لینے چاہیے کہ پھر کیا ہوگا؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پورا پورا دے دیں گے۔ ان کے کون سے اعمال کا بدلہ؟ بظاہر وہ اعمال جو انہوں نے خیر خائی کے یا اچھائی کے کیے، اس کے پیچھے آخرت کو کمانا مقصود نہیں تھا، اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے اپنے کچھ جو ہے اپنے آپ کو ذرا ایتھیکل پروف کرنا مقصود تھا، لوگوں کی واہ واہ لینا مقصود تھا، دنیاوی قوانین کی پاسداری کرنا مقصود تھا۔ تو اگر کسی نے کوئی چیریٹی کی، کسی نے کسی غریب کا کوئی بھلا کیا، کسی نے کسی ادارے کی بنیاد رکھ دی جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن مقصود آخرت کمانا نہیں تھا، مقصود صرف دنیا کی زندگی کے اندر ہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، چونکہ ہم نے دنیا میں یہاں اس دنیا سے کچھ حاصل کیا ہے تو ہمارے اوپر اخلاقی طور پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا کو واپس کچھ نہ کچھ دیں بھی۔ ان کی ساری گفتگو میں اللہ رب العزت کی رضا کہیں موجود نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا کے اسباب سے ہم نے خود حاصل کیا ہے، تو چلو اتنی ایک ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم واپس ان اسباب یا وسائل میں اضافہ کر کے کچھ چھوڑ جائیں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں، وہ موجود نہیں ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ان کے بظاہر جو اچھے کام ہیں ان کا کوئی اور بدلہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کو دنیا میں ہی عزت بھی دے دیتا ہے، شہرت بھی دے دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے، اور اللہ ان کو دنیا میں ہی پورا کر دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا میں اللہ ان کے پھر معاملات میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتا۔ یعنی جس نے اس کو مقصد بنایا، پھر اللہ اس کا جتنا اس نے اچھا کیا ہے اس سے بہتر بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو اپنی دعاؤں میں بھی صرف دنیا ہی مانگتے اور یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، بس آخرت کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا بھی اچھی کرتے، آخرت بھی اچھی کرتے، اور اصل یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس طرح دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں حبط ما صنعوا فیہا، اگر آپ کو نظر آئے نا کہ ان کے کچھ اچھے کام بھی ہیں تو وہ برباد کر دیے گئے، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. وباطل ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں وہ در حقیقت بیکار ہے، باطل ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال تو ایسی ہے کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ایک بہت بڑا راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا ہو اور تیز آندھی کا دن ہو، اور وہ تیز آندھی ان کی جب چلتی ہے تو چاہے راکھ کا پہاڑی کیوں نہ موجود ہو اس کو ایسے ہوا میں اڑا کر لے جاتی ہے اور وہاں اس ڈھیر کا کوئی حیثیت باقی نہیں ہوتی. اس طرح ان کے اعمال بظاہر کسی کو اگر اچھے دکھتے بھی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں، اور اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ان اعمال کو ہوا میں اڑا کر ختم کر دینا ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے روز ان کے کسی عمل کا وزن بھی نہیں کریں، کیونکہ وہ عمل جو ہے اپنے اندر وزن رکھتا ہی نہیں، وہ تولے جانے کے قابل ہی نہیں، وہ عمل اس لیے کیا ہی نہیں گیا کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس کو تول کر کچھ اس کا اجر دیا جائے. جس کام کے لیے کیا گیا تھا وہ دنیا میں پورا ہو چکا. اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث بڑی واضح ہیں. آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ میدان جنگ میں اترتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کے قبیلے کا نام روشن ہو، ایک بندہ اس لیے اترتا ہے تاکہ اس کی بہادری کا سکہ جمے، اور ایک بندہ اس لیے اترتا ہے کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو. ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا جو صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک بندہ میدان میں اس لیے اترتا ہے کہ اس کے قبیلے کا نام بھی روشن ہو اور اللہ کا کلمہ بھی بلند ہو، کیا اس کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے کہ عمل کے اندر اخلاص مطلوب ہے. اگر عمل کے اندر کسی اور کا بھی مقصود مطلوب، کسی اور کی رضامندی یا کسی اور کی ناموری بھی مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی نیت اور ایسے مشرکانہ عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم نے دوسرے کے لیے ملاوٹ کر کے کیا وہ سارا ہی اس کے پاس لے جاؤ، میرے پاس تو وہ آئے جس نے میرے لیے عمل کیا ہے. قیامت کے روز اعلان کیا جائے کہ جس نے دنیا کے اندر جو کام کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے اس سے آج جا کر بدلہ لے، اور جس نے اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے پاس آئے اور اللہ سے بدلہ لے. اس لیے نیتوں کا خالص ہونا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے نیتوں کا خالص ہونا یہ ایک ایسا عمل ہے جو سب سے مشکل کا. سلف صالحین کہتے تھے کہ نیت کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ مشکل کوئی اور عمل نہیں، اس لیے کہ شیطان عمل کرنے سے پہلے بھی نیت پر حملہ کرتا ہے، عمل کے دوران بھی نیت پر حملہ کرتا ہے، عمل کے بعد بھی نیت پر حملہ کرتا ہے، اور انسان کے مرتے دم تک اس کے اعمال کی نیت کے حوالے سے اس کو کچھ نہ کچھ مبتلا کرتا رہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ عمل سے پہلے اس کے شکار ہو جاتے ہیں، کچھ عمل کے دوران شکار ہو جاتے ہیں، کچھ عمل کر لینے کے فوراً بعد شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ طویل عرصے کے بعد شکار ہو جاتے ہیں. طویل عرصہ پہلے آپ نے کوئی کام کیا اور وہ اللہ کی خاطر کیا تھا، اور جس دن کئی سال گزرنے کے بعد جس کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی تھی، اللہ کی خاطر خیر خواہی کی تھی، اس سے آپ کو کوئی ٹھیس لگی اور آپ نے وہاں سے زبان سے کوئی ایسے کلمات کیے جس کی وجہ سے سارا عمل برباد ہو. شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا اور آپ نے اس کے اوپر عمل کر دیا. ہم نے تو ان پر ساری زندگی بڑے احسان کیے، ہمارا وقت آیا تو انہوں نے آنکھیں پھیر لی. اچھا بس نیت برباد ہو. یہاں سے وہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا اس پر انسان کا عمل ہوگا. جب یہ وسوسہ آئے کہ جی یہ بندہ اس کے ساتھ تو میں نے بڑے احسان کیے تھے، یہ آج آ کر مجھے یہ کہہ رہا ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کرے یا اللہ جو میں خیر کا کام آپ کی توفیق سے کر سکا اس کے اوپر مہر لگا دے، اس کے اوپر مہر لگا دے، وہ عمل ضائع نہ ہو. اس لیے سب سے مشکل کام اپنی نیکیوں کو محفوظ تھیلے میں رکھنا ہے. اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں تھیلوں کے اندر جس میں نیکیاں ڈال رہے ہیں اور وہ ان سے نکلتے جا رہے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں. اور اس معاملے میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ سارا جو انہوں نے کیا وہ برباد ہو گیا اور وہ باطل ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ اس
مغالطے میں بھی اور اس وسوسے میں بھی پڑ جاتے ہیں. اتنے نیک نیک لوگ ہیں جی غیر مسلموں میں، صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، ورنہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے، ورنہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے. ان کے نزدیک ان کو اللہ رب العزت کے ہاں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کہیں نہیں پتہ، کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں حق اور باطل میں، اللہ کے بندوں میں اور اللہ کے دشمنوں میں فرق کرنے والی چیز. جو کلمہ جس کو ہم آج بہت ہلکا سمجھتے ہیں، یہ کلمہ اللہ کے ہاں اتنی وقت رکھتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما بندہ آئے گا 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور ایک پرچی ہوگی نیکی کی، اور وہ تولے جائیں گے تو یہ ایک پرچی 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گی اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہو. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ایک دوسرے شہر گئے تو لوگوں اکٹھے ہوئے ان سے حدیث سننے کے لیے، اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے براہ راست سنی، بیچ میں کوئی اور صحابی کا واسطہ نہ ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اور معلوم ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں لوگ اللہ کے رسول سے خیر اور بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے، اور میں شر والی چیزوں سے متعلق سوال کرتا تھا تاکہ جان سکوں کہ شر کیا ہے اور اس سے بچنے کا انتظام کر سکوں. تو میں فطروں کے متعلق زیادہ سوال کرتا تھا. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قرب میں جو فتنے ہوں گے یا جو احوال ہوں گے ان میں سے کوئی بات بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ صرف کلمہ پڑھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی تو ایک بندے نے مجلس میں سے سوال کیا وہ لوگ جو نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، ان کو اس کلمے کا کیا فائدہ؟ یعنی اس نے گویا ان کے کلمے کا مذاق اڑا کہ ان کو کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے چہرہ پھیر لی. اس نے دوسری مرتبہ وہاں اس طرف آ کر یہی بات دہرائی. حضرت حذیفہ نے تیسری طرف چہرہ پھیر لی. اس نے تیسری جگہ آ کر دوبارہ یہی بات دہرائی کہ جو نہ روزہ رکھے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ حج کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، اس کے کلمے کا اس کو کیا فائدہ؟ تیسری مرتبہ یہ بات سننے پر حضرت حذیفہ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی ان کا وہ کلمہ ان کو جہنم سے آزادی دلوا دے گا، جہنم سے آزادی دلوا دے گا، جہنم سے آزادی دلوا دے گا. یہ لا الہ الا اللہ اس کی بڑی وقت ہے. اب وہ جہنم سے آزادی براہ راست ہو، شاید ممکن ہے ایسے حالات ہوں کہ وہ لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے قابل ہی نہ ہوں اور اللہ کے ہاں ان کا کلمہ ہی ان کی حجت بن جائے، یا یہ کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جو حدیث کے اندر واضح ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لو، یہ مراد ہے. لیکن آخر تو بہرحال کلمے پہ فیصلہ ہونا ہے. جہنم میں باقی صرف وہ رہ جائے گا جس نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا. یہ لا الہ الا اللہ اس کی وقت ہے، اس کا بہت بڑا جو ہے نا اس کا وزن ہے. اس کو ہلکا نہ کریں. ان کلمات اور ان جملے سے اس کلمہ طیبہ کا اللہ کے ہاں جو مقام ہے اس کو آپ ہلکا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کلمے کا بڑا مقام اور اس کلمہ گو کا بھی بڑا مقام. کوئی کافر خواہ وہ سونے کا بنا ہوا ہو کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا، جہاں نکاح کی بات ہوئی تو وہاں کیا کہا؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک مسلمان مومن غلام اس آزاد مشرک سے بہت اچھا ہے خواہ وہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا کیوں نہ نظر آتا. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مسلمان لونڈی اس آزاد بظاہر خوبصورت حسین جمیل دنیا دار عورت سے، مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے خواہ وہ تمہیں کتنی پسند کیوں نہ آتی ہو. لیکن اللہ کے ہاں یہ لونڈی بہتر. کیوں؟ اس کا ایمان ہے. تو ایمان کو پس پش ڈال دینا اور اس کا استخفاف کرنا یہ بڑا عام ہو گیا آج کل. بڑا سارے کی زبان پہ ہے. جو کسی باہر کے ملک سے تھوڑا چکر مار آئے، کوئی روڈے شوڈے دیکھا ہے، کوئی 2-4 باتیں ان کی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بڑے جی بالکل صرف کلمے کا فرق ہے، باقی وہ ہم سے بہت اچھے ہیں. بھائی یہ اچھے ہونے کے کرائٹیریا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہماری جو کمیاں کوتاہیاں سارا کچھ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی اور الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن کلمے کا اور ایمان کا استخفاف، اس کی قیمت پر آپ ان کی اچھائیاں بیان کریں، یہ مطلوب نہیں اور یہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت پر انشاءاللہ جو ہم نے تلاوت کی تھی کل بات کرتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.